बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल-इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, जलसा कामयाब लेकिन गंडापुर लापता। तोसी मंजूर के नामंजूर, काजी जा रहा है या वापस आ रहा है। हुकूमत ने फ़ाइनल राउंड के लिए कमर कस ली और KPK में हुकूमत गवर्नर राज लगाना चाहती है। इन तमाम बातों की आगाही दूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार भी अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात कि जलसा कामयाब हुआ लेकिन वक्त से ज़्यादा, लिहाजा वहाँ बन गए मुकदमात। और KPK के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ भी संगजानी में एक मुकदमा दर्ज हुआ कि उन्होंने एक सरकारी अफसर को हफ्ज़े बैजा में रखा और उसको धमकियां दी, उन्होंने और उनके साथियों ने। अब अली अमीन गंडापुर जलसे के बाद जो वहाँ छोटा सा नाखुशगवार वाक़या भी पेश आया, उसके बाद वो चले गए पेशावर, लेकिन पेशावर नहीं पहुँचे। और इतला ये है कि बैरिस्टर साहब का दावा ये कि उन्होंने कहा मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, लेकिन ना इस्लामाबाद में है ना पेशावर में है, वो कहाँ हैं। कुछ लोग कह रहे हैं KPK हाउस में वो मौजूद हैं और वो कहीं राब्तों में हैं, राब्ते करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ना उनका फैमिली से कोई राब्ता है और ना ही किसी पार्टी रुकन से, काबीना से, बल्कि उनके फ़ोन भी खामोश हैं। लिहाजा PTI ने उनको लापता करार दे दिया है। हुकूमत भी उनकी कोई बात नहीं कर रही कि वो कहाँ हैं। ताहम एक बात थी कि गवर्नर KPK फैसल खान कुंडी ने गुज़श्ता रोज़ भी ये बात की थी एक तकरीब में कि KPK में खैबर पख्तूनख्वा में कहीं भी हुकूमती रेट नहीं है, भत्ताखोरी हो रही है, जगह जगह नाके लगे हुए हैं, मुख्तलिफ अजला को नो गो एरिया बना दिया गया है, तो हुकूमत नाम की चीज़ कहाँ है। लिहाजा इसके रद्द-ए-अमल में ये कहा जा रहा है कि बैरिस्टर सैफ ने दावा किया है कि जनाब हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया है कि जनाब KPK में गवर्नर राज लगा दिया जाए। गवर्नर राज लगता है या नहीं लगता है, ये दावा है बैरिस्टर सैफ का। गिरफ़्तारियाँ बहुत सी हो चुकी। गौहर खान बैरिस्टर जो है तहरीक इंसाफ के, उन्होंने ख़ुद गिरफ़्तारी दे दी, लेकिन अभी बाकी गिरफ़्तारियाँ भी बाकी हैं। ताहम अंदरूनी ज़राए ये कह रहे हैं कि उमर अयूब ख़ान, अली मोहम्मद ख़ान और दूसरे जो इन जैसे समझदार लोग हैं, वो अब अली अमीन गंडापुर से फ़ासला रख रहे हैं। इसलिए उमर अयूब ने इस्तीफ़ा भी दिया था। लेकिन खालिद खुर्शीद जो गिलगित बल्तिस्तान के साबिक़ वज़ीर आला PTI के दौर के, उन्होंने जो गुलफिशानियाँ की जलसे में और अली अमीन गंडापुर ने जो ज़बान इस्तेमाल की, उस पर सख्त रद्द-ए-अमल पार्टी के अंदर भी है और पार्टी से बाहर भी है और हुकूमत में भी है और उनके मुखालफिन में भी है। सहाफ़ियों ने भी इमरान खान से पूछा कि ये क्या हुआ, उन्होंने कहा मैं तो जेल में हूँ, मुझे क्या पता क्या हुआ। लेकिन जेल ज़रा ये कहते हैं कि इमरान खान का चेहरा गुलाबी था, सुर्ख था, खुश थे कि जनाब टाइगर ने कम दिखाता है। लेकिन ज़रा ये भी कह रहे हैं कि वो ज़ेर हिरासत है अली अमीन गंडापुर, और वो वजाहतें कर रहे हैं कि आइंदा मैं ये कुछ नहीं करूँगा, मैं शहद के नशे में था, लिहाजा अब मैं होश में हूँ, वादा करता हूँ। ताहम मुकदमा जो बनाए जा रहे हैं वो यही है कि जो 41 शराइत रखी गई थी, NOC जो दिया गया था, उनकी खिलाफ वर्जी की गई है और नया कानून आ चुका है। और इससे वो भी वाकिफ़ थे कि आ चुका है और बाकी दुनिया भी वाकिफ़ है कि वो बनाया ही इसलिए गया है कि इस्लामाबाद में कोई दंगा फसाद, झगड़ा, घिराव, धरना इस टाइप की चीज़ ना हो, क्योंकि इस्लामाबाद दारुल हुकूमत है और यहाँ की हैसियत बिल्कुल दूसरे शहरों से मुख्तलिफ है। यहाँ दुनिया भर के सफारतकार भी मौजूद हैं और आलमी अदारों के नुमाइंदे भी यहाँ मौजूद हैं। लिहाजा बहरहाल ये सारी चीज़ें। अब मामला ये है कि वो जो काजी ने कल तकरीर की, उसमें साफ साफ उन्होंने कहा कि देखिए हम तो इस्लाहात चाहते हैं और हमने इस्लाहात पहले भी किए, जिस हद तक हम कर सकते थे वो हमने निज़ाम अदल में इंसाफ के लिए रास्ते हमवार किए। कि मैंने जो जुडिशल कमेटी बनाई तो उसमें ये कहा मुझे नहीं पता, सुओ मोटो मैं अकेला नहीं ले सकता, मुझसे पहले अकेला लिया जाता था, मुझसे पहले बेंच भरने पे पता लग जाता था क्या फ़ैसला होगा, कौन लोग इस बेंच में होंगे, क्या होगा। अब मुझे भी नहीं पता होता कि
کہ میرے دائیں بائیں بیٹھے ججز کیا فیصلہ کریں گے۔ بہرحال حکومت نے جو ترامیم جس کی بار بار وہ کہہ رہی تھی، تردید کر رہی تھی کہ ہمارا کوئی پروگرام نہیں، لیکن چونکہ نور عالم صاحب وہ بل جمع کرا چکے تھے پبلک ڈے کے موقع پہ، پبلک ممبر ڈے کے موقع پہ، تو اب ان کی حمایت کا فیصلہ ہوگا، اور حکومت نے کمر کس لی ہے فائنل راؤنڈ کے لیے کہ جناب ترامیم بھی کر چھڑو، ججز کی تعیناتی ہو، ٹرانسفر ہو، تبدیلیاں ہوں، اور جو معاملات ہیں، تعداد کا مسئلہ ہے، باقی جو آئینی معاملات ہیں، ان سب کو سیدھا کر کے نظام عدل کو یعنی صاف ستھرا کر دیا جائے، بھل صفائی کر دی جائے، اور ہم خیالی یا ہم نوائی کا سلسلہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تاکہ انصاف کے راستے بن جائے۔ اب بحث ابھی تک یہی چل رہی ہے کہ کیا رانا ثناءاللہ نے کہا کہ وہ توثیق نہیں لے رہے، یا رانا ثناءاللہ نے کہا کہ وہ مان گئے ہیں قاضی؟ تو قاضی صاحب نے کہا میری کوئی بات رانا ثناءاللہ سے نہیں ہوئی، ان کو میرے سامنے لیا۔ میں ایک اصولی آدمی ہوں، اصولی بات کر رہا ہوں، میں انفرادی طور پر کسی قسم کا کوئی خصوصی تاج اپنے سر سجانے کو تیار نہیں، لیکن جناب اسلام آباد کی فضائیں چغلی کھا رہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان رام ہو گئے ہیں، یعنی دست پنجہ ہو گیا ہے ان کا۔ زرداری صاحب نے اپنے ممبران کی ضیافت کی، وزیر اعظم نے ارکان اسمبلی اور اتحادیوں کی ضیافت کی، اور اس میں ساری چیزیں طے ہو گئیں۔ اب وہ جو میجک نمبر ہیں وہ تیار کر لیے گئے، لیکن حالات جو ہیں وہ اچھے نہیں لگ رہے۔ کیوں کہ ایک شو میں آپ نے دیکھا، آپ نے نہیں تو دنیا نے دیکھا، کہ اظہر صدیق صاحب ہمارے دوست جو ہیں وہ اور کوثر کاظمی کا دنگل ہوا، باقاعدہ گھوسے مارے گئے۔ یہ کیا مذاق ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے کہ میڈیا کے شو میں بات سے بات کرنے کے بجائے گفتگو کرنے، پھر وہی کہتے ہیں نا کہ جب دلائل نہ ہو تو پھر لڑائی ہو جاتی ہے، تو وہی جھگڑا ہو گیا۔ تو بہرحال یہ اچھی بات نہیں۔ اسی طرح جو گورنر راج کی بات کی جا رہی ہے کے پی کے میں، تو وہاں بھی یہی ہے کہ پورے کے پی کے میں بہت سے علاقے ایسے ہیں، اس کا ایک بار نہیں بے تحاشا بار ذکر کیا جا چکا ہے کہ جناب حکومتی ریٹ نہیں، اور مریم نواز نے بھی یہی کہا، بلکہ ان کی جو ترجمان ہیں عظمہ بخاری، انہوں نے بھی یہ کہا کہ وزیر اعلیٰ اپنے لوگوں کی ریلیف اور فلاح پر توجہ دیں، گالم گلوچ پہ نہ کریں کہ صحافیوں کو برا بلا کہیں، اداروں کو برا بلا کہیں، ان کو چیلنج کریں۔ لیکن کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب علی امین گنڈاپور نے 2 وجوہات کی بنا پر یہ زبان استعمال کی، اور وہ جو خالد خورشید تھے سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان، انہوں نے بھی کہ ایک تو انہوں نے اپنے لیڈر کو خوش کرنا کہ وہ خوش ہوتا ہے، اور جیل میں صحافیوں نے دیکھ لیا کہ جواب انہوں نے کسی کا نہیں دیا باتوں کا، پرانی باتیں کی، لیکن ان کا چہرہ دمک رہا تھا، خوش تھے کہ بھئی ٹائیگر نے کام کر دیا۔ لیکن اب انہیں یہ نہیں پتا کہ ٹائیگرز جو ہیں وہ بلی بن کے، بھیگی بلی بن کے کسی کی زیر حراست ہیں، یا ان کو اپنا کہیں ڈیٹین کر دیا گیا ہے۔ تو کہاں ہیں؟ لاپتہ ہیں۔ علی امین گنڈاپور ٹائیگر کہاں چیخ رہا ہے، کہاں چیخو پکار ہے، کوئی کسی کو نہیں پتا۔ لیکن افسوسناک یہ ہے سیاسی انداز یہ نہیں، سیاسی انداز ہوتے ہیں عوام متفقین، سیاسی انداز ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، سیاسی انداز ہوتے ہیں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے۔ تو معاملات سارے جو ہیں بہتر ہونے کے بجائے روز بروز خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ یہی وجوہات ہے کہ حکومت نے فیصلہ کر لیا کہ کمر کسو پاجی تو آئینی ترمیم جڑی شور بیا ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا وہ کر لیں گے۔ ابھی تک جو ہے وہ کہتے ہیں 2-3 افراد جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں ممبر کم ہیں، یعنی میجک نمبر میں 2-3 کم ہیں، تو وہ جو 41 آزاد ہیں فل کورٹ کے فیصلے کے مطابق، ان میں سے کہتے ہیں کہ حصہ مل جائے گا حکومت کو، یا مل گیا ہے۔ دوسری جانب جو ہے سینٹ میں مولانا صاحب کی آمد کے بعد، ہاتھ جوڑی کے بعد سینٹ میں تو ان کے 62-64 جو ہے وہ مکمل ہو گئے ہیں، تو وہاں سے بل پاس ہو کے پھر قومی اسمبلی جائے گا، پھر ہوگا۔ یہ ساری آئینی ترمیم جو ہے مکمل ہونے کو ہیں، بلکہ اسی مہینے۔ تو اب وہ بات جو کہہ رہے تھے ہم کہ ستمگر تو کم از کم پی ٹی آئی کی رہتے تو وہ ثابت ہو گیا ستمگر۔ فیصلے، آئینی ترمیم، قاضی کا فیصلہ اور باقی معاملات، نظام عدل میں بھل صفائی، یہ ساری چیزیں اسی ماہ میں ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اور پارلیمنٹ کی بالادستی، قاضی نے صاف کہا کہ پارلیمنٹ کو حق ہے کہ آئین سازی کرے، آئین میں ترامیم کرے، اور جو کرنا ہے اسے کرے۔ تو اندازہ یہی کیا جا رہا ہے کہ قاضی جا نہیں رہا، کیونکہ اگر حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا اور آئینی ترمیم کر لی کہ مدت ملازمت میں اضافہ کر دیا جائے 2 سال کا یا 3 سال کا، تو وہ سب کو ملے گا۔
اس میں سلار سے لے کر نیچے تک ملے گا، یعنی ٹاپ ٹو باٹم ملے گا، تو اس میں یہ بھی آ جائیں گے، وہاں تو شاید قاضی صاحب تسلیم کر لیں، ورنہ تسلیم کریں۔ اور اسی طرح منصور علی شاہ وہ فل کورٹ میں کل نہیں تھے، 12 تاریخ کو وہ آئیں گے واپس وطن، اور 16 سے وہ اپنی خدمات انجام دینا شروع کریں گے، چارج سنبھالیں گے۔ تو یہ بھی معاملات ہیں کہ وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ حالات کو دیکھو، پرکھو، پھر آگے کوئی فیصلہ کرو، تو وہ بھی اسی چکر میں ہے۔ تو بہت سی چیزیں ہونے والی ہیں، بہت سی چیزیں ہونے جا رہی ہیں، بہت سی چیزیں ہو گئی ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے لیے کوئی بھی حالات اچھے نہیں۔ این او سی کے تحت اور قواعد و ضوابط کے تحت اور شرائط کے تحت اور نئے قانون کے تحت ان کو جن انداز میں اپنا جلسہ کرنا چاہیے تھا، جس انداز میں، اس انداز میں وہ نہیں کر سکے۔ ٹائم کی خلاف ورزی بھی ہوئی، مار دھاڑ بھی، فائرنگ بھی ہوئی، سب کچھ ہوا، اور حفظ وجہ میں ایک سرکاری افسر کو رکھا گیا۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں اب گلے کا پھندہ بننے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف سے فیصل واڈا نے لنکا ڈھا دی ہے، اور ابھی مزید شواہد جو ہیں وہ بھی سامنے آ گئے کہ جناب علی امین گنڈا پور کے بھی رابطے ہیں فیض حمید سے، اور عمران خان کے بھی رابطے تھے فیض حمید سے، جیل حکام بھی تھے وہ بھی فیض حمید کے ساتھ تھے، اور کور کمانڈر پشاور کی حیثیت سے وہ جو مراد سعید کے ذریعے اور ساری سہولت کاری کی وہ بھی فیض حمید صاحب نے کی، کس کو؟ ارشد شریف کو باہر بھیجنے پہ، اور ارشد شریف کے قتل میں نام بھی انہیں کا آ رہا ہے۔ تو آنے والے دن جو ہیں وہ خاصے ہنگامہ خیز، تہلکہ انگیز ہوں گے، اور ساری چیزیں آہستہ آہستہ یہ واضح ہو جائیں گی۔ کیوں کہ عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ، یعنی اسٹیبلش جس کو کہتے ہیں آپ، اسٹیبلشمنٹ، وہ جو ہے 9 مئی کے واقعے کے بعد اب بالکل جانور نہیں بننا چاہتی، جانور بن کے ایک سائڈ پہ نہیں بیٹھنا چاہتی، جو عمران خان صاحب چاہتے تھے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہتے تھے، غیر جانبدار کو کہتے تھے کہ غیر جانبدار تو جانور ہوتا ہے، تو اب وہ جانور بن کے نہیں بیٹھے، وہ کہتے ہیں نہیں، مملکت کے لیے، ملک کے لیے، ملک کے استحکام کے لیے، خوشحالی اور ترقی کے لیے سارے کام کرنے پڑیں گے جو آئین اور قانون کے تحت ہے، اور وہ کریں گے۔ اس وقت کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست کہ آپ تعاون فرمائیں گے، IAN کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، گھنٹی کا بٹن دبائیں گے، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں گے۔ اسی تعاون کے ہم آپ کے محتاج ہیں۔ بہت شکریہ۔